بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا احسان اور انعام ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے پیدا فرمایا۔ پھر نہ صرف ہمیں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، بلکہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا بھی نصیب فرمایا۔ امتی بہت ہیں، لیکن ہر ایک کے حصے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی یوں خوشیاں منانا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے حضور کا امتی بھی بنایا، اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کی خوشیاں منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ حضور کا امتی ہونا چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور کا امتی ہونے کی دعائیں انبیاء کرام بھی مانگا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو وہ دیا ہے جو اللہ کی ذات سے اپنے دور کے انبیاء مانگا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جوان سالی میں زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ان کی ایک دعا قبول فرمائے گا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ میرے مولا اب مجھے دوبارہ بھیجنا تو اپنے اس محبوب کا امتی بنا کر بھیجنا جس کے تو نے ہم سے ڈنکے بجوائے ہیں۔ انبیاء مانگا کرتے تھے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات تو سن رکھی ہے نا، آئیے اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایسی خواہش کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک محبوب صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور اس میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تذکرے پڑھے، تو وہ اللہ کے حضور یوں گویا ہوئے، دعا گو ہوئے کہ مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا ذکر سنا ہے کہ تیری امتوں میں ایک ایسی بھیجی امت بھی ہوگی کہ جو آنے میں تو سب سے آخری ہوگی، لیکن جنت میں تو سب سے پہلے انہیں داخل فرمائے گا۔ تو ایسی امت میرے مولا تو میری بنا دے۔ اللہ پاک نے جواب دیا، نہیں موسیٰ، وہ امت تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو تیری کیسے بنا دوں؟ پھر عرض کیا، اچھا مولا، پھر ایک اور بات بھی پڑی ہے کہ ایک ایسی امت بھی ہوگی کہ جن کو تو نے اتنا کرم کیا ہوگا کہ ان پر مال فے بھی حلال ہوگا اور صدقات کا مال بھی کھانا حلال ہوگا، بلکہ تو اجر بھی دے گا، تو انہی کو میری امت بنا دے۔ فرمایا کہ یہ خوبی بھی میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے، تجھے کیسے دے دوں؟ پھر عرض کیا، مولا اچھا ایک اور تذکرہ بھی پڑا ہے کسی امت کا کہ کوئی ایسی امت بھی ہوگی جو گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ نہیں لکھے گا جب تک وہ اس کا ارتکاب نہ کر لے، اور جب ارتکاب کر لے گی تو ایک گناہ لکھے گا، اس کے برعکس وہ اجر کا فقط ارادہ کرے گی، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہوگی تو نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ نیکی کر لے گی تو 10 نیکیاں لکھے گا،
تجھے ایسی قوم سے پیار ہے مولا، ایسی قوم تو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں، وہ امت بھی میرے محبوب کی ہے، موسیٰ کیوں مانگتا ہے؟ یہ خوبی بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھی ہے۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ میں نے ایک اور خوبی بھی پڑھی ہے کسی قوم کی، ایک ایسی امت بھی ہے کہ جس کو تو پیدا فرمائے گا تو اسے پہلوں کا بھی اور بعد کا بھی سب علم دے دے گا۔ چل میرے مولا وہ میری امت بنا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے غور سے نہیں پڑھا، یہ خوبی بھی میرے محبوب کی امت مسلمانوں کی ہے۔ یہ جب سب سن چکیں گے اس وقت اللہ کے حضور عرض کریں گے میرے مولا اگر ساری خوبیاں تو نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رکھی ہے، پھر اس موسیٰ کو بھی مصطفیٰ کا امتی کر دے۔ پھر موسیٰ کو محبوب کی امت سے باہر کیوں رکھا ہے؟ جو خوبی رکھی ہے وہ مصطفیٰ کی امت کے لیے رکھی ہے، تو موسیٰ کو امت سے باہر کیوں رکھا ہے؟ پھر موسیٰ کو ہی اس امت میں سے کر دے۔ تو حاضرین محترم، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت میں سے پیدا فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب کی امت ہے، اور جس محبوب کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ پاک نے یہ خوش قسمتی آپ کے نصیب میں رکھی، ہمارے نصیب میں رکھی، اور قیامت تک آنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے نصیب میں رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور پیمانہ حق نازل کیا تاکہ لوگوں میں عدل قائم کریں۔ یعنی اس مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے کثیر تعداد میں انبیاء بھیجے اور ان انبیاء کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ واضح نشانیاں انبیاء کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال اس مسئلے کو دنیا کی مثال سے پہلے سمجھتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی شہنشاہ ہو، وہ جب کسی مملکت میں، کسی علاقے میں، کسی خطے میں اپنا سفیر بھیجتا ہے تو وہ اس نمائندے کو، اس سفیر کو جسے وہ بنا کر بھیجتا ہے، اسے وہ کیا نشانیاں دے کر بھیجتا ہے کہ دیکھنے والا اس کا احترام بجا لائے، جو وہ کہے اسے بادشاہ کی ہی بات تصور کیا جائے، اس کی بات میں وزن ڈال کے بھیجتا ہے، اس کو طاقتور کر کے بھیجتا ہے۔ اس سفیر کی عزت میں ہی بادشاہ کی عزت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کسی بادشاہ کا کوئی سفیر آپ کے پاس آئے اور کوئی ملک اس کی عزت بجا نہ لائے تو اس کو ملک کی توہین تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ملک فار ایگزامپل پاکستان کے کسی سفیر کی عزت نہ کرے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اسے پاکستان کی توہین شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ملک پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اس سفیر کو یہ عہدہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار اور پاکستان کے وسائل، پاکستان کے احترام اور ہر شے کا محافظ اور نمائندہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو کہا کہ یہ زمین پر میرے خلیفہ ہیں، انہیں نبی بنایا۔ لغت کی کتب میں نبوت لفظ کے بہت سے معنی و مطالب آئے ہیں، ایک لفظ سفارت بھی ہے، ایک معنی نبی کا سفیر ہونا بھی ہے۔ تو یہ تو دنیا کے سفیر ہیں، ان کو سفارت دیتے ہوئے کتنا طاقتور کیا جاتا ہے، تو جسے خدا اپنا سفیر بنا کر دنیا میں بھیجے تو ذرا سوچیں اسے کتنا طاقتور کرتا ہوگا، اس کے احترام کو کتنا انشور کرتا ہوگا، اس کی تعظیم کو کتنا انشور کرتا ہوگا، اور کتنا تقاضا رکھتا ہوگا
کہ اس کا احترام بجا لایا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کی عصمت کا خیال کیا جائے، اس کی ناموس کا خیال کیا جائے، کیونکہ وہ ناموس سفیر کی نہیں ہے، وہ خدا کی ناموس ہے۔ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا ناموس رسالت، تو اس سفارت کے قانون کو سمجھیں، وہ فقط ناموس رسالت کی بات نہیں ہو رہی، وہ خدا کے ناموس کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب سفیر کی توہین ہوتی ہے، وہ در حقیقت اس کے بھیجنے والے کی توہین ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ یہ اپنے سفیروں کو اتنا طاقتور کرتے ہیں جو کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ ذرا سوچیں، جس کو اس نے سفارت دے کر بھیجا ہے انہیں کتنا طاقتور بنایا ہوگا۔ حاضرین محترم، مختلف ائمہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام نے کتب میں، بالخصوص امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں، وہ جو اللہ کے نبی ہیں، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، رسول ہیں، جنہیں خدا کا زمین پر خلیفہ یا اس کا سفیر کہا جا رہا ہے، ان کو یہ ذمہ داری سونپتے ہوئے اللہ پاک کن 4 انعامات سے نوازتا ہے، اس کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ان کی سفارت طاقتور ہو جائے، کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ وہ بیان فرماتے ہیں، ان 4 انعامات کی تقسیم یوں ہے کہ ایک انعام بدنی ہے، ایک انعام انہیں تشریفی دیا جاتا ہے، ایک انعام ان پر علمی کیا جاتا ہے، اور ایک انعام ان پر معجزاتی کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کو 4 جہتوں سے طاقتور کیا جاتا ہے۔ وہ انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العزت زمین پر اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے، انہیں 4 پہلوؤں سے طاقتور کیا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح انداز میں اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت کی سفارت کا حق ادا کر سکے۔ اب ذرا ان کی تفصیل جانتے ہیں کہ وہ بدنی عطا کیا ہے، وہ انعام بدنی کیا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، دنیا کا ہی کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ کسی ایسے شخص کو اپنا سفیر نہیں منتخب کرتا جو کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات منوا نہ سکتا ہو، خود اعتمادی نہ رکھتا ہو، کانفیڈنس کا لیک ہو کسی میں، تو وہ سفارتکار اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو بات منوانی ہے، آرگیومنٹ کرنا ہے، دلائل پر بات کرنی ہے، کانفیڈنس سے بات کرنا ہے۔ تو کمزور اعتماد کا مالک اچھا سفیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح شخصی پرسنالٹی کے اندر کمی بیشی ہو، کہ کوئی شخص مجلس میں بیٹھا ہو تو وجہ مزاح لگے، قد ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہو، کوئی رنگت اس قسم کی ہو، یا ضعف ہو، یا کوئی ایسی خاص جسمانی ساخت میں کمی ہو کہ جو مجلس میں وجہ مزاح بن جائے، ایسے شخص کو بھی سفیر نہیں بنایا جاتا، کہ اس کی بات کی تاثیر ہی کیا رہے گی۔ اگر وہ بات کرنے سے پہلے اس پر طنز شروع ہو جائے یا وہ وجہ مزاح بن جائے، تو ایسے شخص کو بھی وہ سفیر نہیں بناتا۔ یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں کرتا۔ تو حاضرین گرامی، یہ کل انبیاء کرام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ پاک نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کے جسم میں کوئی نقص ہو، کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کی قدامت کے اندر، جس کی رنگت کے اندر، جس کے حسن و جمال کے اندر، جس کی شناخت میں، جس کی وجاہت میں، جس کے وقار میں کوئی کمی واقع ہوتی ہو۔ اس کو نسب میں بھی اونچا کیا، اس کو اونچے خاندان سے پیدا کیا، اس کو عظمتوں کے ساتھ پیدا کیا، اس کو وجاہت والی پرسنالٹی عطا کی، اس کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
اس کو بدنی عطا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو بدنی انعام کامل کے ساتھ بھیجا، یعنی اس پر بدنی نعمت تمام کی کہ انسانوں میں کوئی کمی نہ رہے، اتنا کامل وجاہت والا ہو، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ زمین پر بننے والا ہے۔ پھر دوسری نعمت جو ان کو دی جاتی ہے جسے تشریفی کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، وہ کسی ایسے شخص کو سفیر نہیں بناتا جس کے پاس مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ نہ ہو۔ کمزور قوت ارادی اور کمزور قوت فیصلہ والے کو کبھی سفیر نہیں بنایا جاتا، وہ کیس ہار جائے گا۔ وہ جب بین الاقوامی دنیا میں ملکوں کے سامنے بیٹھے گا تو ملک کا کیس ہار جائے گا، کیونکہ قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے۔ موقع پر قوت فیصلہ کی ضرورت ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، گھبرا جاتا ہے، جھجک جاتا ہے، تو وہ سفارت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کو فصاحت و بلاغت دی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی بات سمجھا نہ سکے تو سفیر کیسا؟ اگر کوئی فصاحت و بلاغت نہ ہو کسی کے پاس تو اچھی سفارت نہیں کر سکتا۔ تو دنیا دار بادشاہ ایسا سفیر نہیں رکھتا اپنے لیے، تو اللہ پاک اپنے لیے ایسا خلیفہ اور سفیر کیسے منتخب فرمائے گا؟ تو کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا جس کے پاس قوت فیصلہ نہ تھی، پختہ قوت ارادی نہ تھی، اور زبان پر فصاحت و بلاغت نہ تھی۔ یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ پاک نے نبوت کی ذمہ داری سونپی، زبان میں لکنت تھی، اسے دور فرمایا، پھر نبوت کی ذمہ داری سونپی۔ تو دوسری تشریفی عطا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اعصاب کا مضبوط بناتا ہے۔ مضبوط اعصاب، پہلا کہا کہ جسمانی طور پر کامل ہوتا ہے، کوئی نقص نہیں ہوتا، اور پھر تشریفی عطا یہ ہے کہ وہ اعصاب کا مضبوط ہوتا ہے، زبان پر فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، پختہ قوت ارادی ہوتی ہے، اور قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو جتنے انبیاء کرام ہیں اللہ پاک نے ان سب پر یہ انعام فرمایا۔ اس لیے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء، وہ ہر دور میں ان سے بڑا انقلابی بھی کوئی نہیں تھا، جا کر وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کو چیلنج بھی کراتے تھے، کیونکہ اعصاب مضبوط تھے، مضبوط لیڈرز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے نمائندے تھے، خدا کے خلیفہ تھے، اس کی سفارت کا حق ادا کرنے والے تھے۔ جو نعمت عطا کی جاتی ہے وہ علمی عطا ہے۔ جب دنیا میں کوئی بادشاہ کسی سفیر کا انتخاب کرتا ہے یا کسی کو بھیجتا ہے، اس کو تمام آداب اور ضروری تمام سیکرٹ انفارمیشنز دے کر بھیجتا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے ملک میں اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ سفیر تبھی اچھا سفیر بن سکتا ہے کہ وہ اس ملک کا ہر ظاہر بھی جانے، ہر باطن بھی جانے۔ اگر اس سے باتیں پوشیدہ رہیں تو سفارت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا سفیر ہوتا ہی وہی ہے جو باہر کی بات بھی جانے اور اندر کی بات بھی جانے۔ اور جب خدا اپنے انبیاء کو سفیر بنا کر بھیجتا ہے، انہیں سب ظاہر بھی بتا دیتا ہے، باطن بھی بتا دیتا ہے، ہر ظاہر کی خبر بھی دیتا ہے، غیب کی خبر بھی دیتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا کی وحی کیسی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خود خدا کیسا ہے۔ تبھی کانفیڈنس کے ساتھ خدا کی بات کر پائیں گے نا، جب جانیں گے کہ خدا کیسا ہے۔ کسی کو خود نہ پتا ہو، کامل یقین نہ ہو کہ وہ میرا مولا لگتا کیسا ہے، وہ سفارت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔
تو جس کو خدا خلیفہ اپنا نائب اس زمین پر بنا کر بھیجتا ہے تو اس کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ وہ کانفیڈنس سے پھر ہدایت کا کام کرتا ہے، اتنا دکھا دیتا ہے کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ تو حضور کی امت کے اولیاء اور مجددین کی شان ہے۔ ایک روز حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، بہت سارے اہل سنت کے علماء فتوے لگانے لگے، تو حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے، تم پڑھ کر سنی ہوئے ہو، میں دیکھ کر سنی ہوا ہوں۔ اس لیے پھر اہل سنت کی وکالت بہت ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، اس لیے اہل سنت کی وکالت پھر کانفیڈنس سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ سنی دیکھ کر ہوئے ہیں۔ تو حضور کے امتیوں کی یہ شان ہے، تو خود حضور کی شان کیسی ہوگی؟ اگر حضور کے امت کے اولیاء حضور کو دیکھ کر سنی ہوئے ہیں تو خود حضور کسے دیکھ کر اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہوں گے، پیغام اسلام کا دیتے ہوں گے۔ تو وہ عطائے علمی ہے کہ کامل علم عطا کر کے بھیجتا ہے۔ تو جتنے انبیاء ہیں ان کو اللہ پاک نے ہر وہ شے جس کا علم ضروری تھا وہ عطا فرما کر بھیجا۔ تو تیسری یہ عطا ہو گئی، اور چوتھی ضروری عطا کہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، کہ کوئی بھی شخص جا کر کسی دوسرے ملک میں کہہ دے میں فلاں ملک کا سفیر ہوں، تو دوسرا شخص پوچھے گا نا، بھائی تو کوئی نشانی تو دو، تمہیں کیسے مانے کہ سفیر ہو؟ کوئی جھنڈا ہوگا، کوئی کارڈ ہوگا، کوئی شناخت ہوگی کہ تمہیں سفیر مانے۔ تو اسی طرح جب خدا کسی کو اپنا خلیفہ، نائب اور سفیر بنا کر بھیجتا ہے تو اسے نشانی دے کر بھیجتا ہے کہ کبھی کوئی سوال کرنے والا گمراہ آ جائے، غلطی سے نادانی میں پوچھ بیٹھے تو یہ نشانی دکھا دینا۔ ان نشانیوں کو معجزات کہتے ہیں۔ اللہ پاک جب اپنے سفراء کو اور خلفاء کو نشانیاں دے کر بھیجتا ہے کہ ہم خدا کے سفیر ہیں، ہم خدا کے خلیفہ ہیں، ان نشانیوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو چوتھی نعمت اور عطا ان معجزات کی صورت میں اللہ پاک اپنی انبیاء کرام اور رسولوں کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ حاضرین محترم، آج کا میرا موضوع یہ چوتھی نعمت معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کیا نشانیاں تھیں جو اللہ رب العزت نے حضور کو دے کر بھیجی تھی، اور کتنی عجیب نشانیاں تھیں کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوتی رہتی تھی۔ دیگر انبیاء کرام کا اگر ذکر پڑھیں اور سنیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے معجزات کی شکل میں نشانیاں عطا فرمائیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سفینہ بنایا جسے کشتی نوح کہتے ہیں، سارا جہاں ڈوب گیا، جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ تو وہ عظیم معجزہ نوح ہے جو در حقیقت لوگوں کے لیے نشانی تھی کہ سیدنا نوح علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی بددعا سے ریح سرسر چل پڑی جس نے تباہ کر دیا قوم کو، وہ نشانی بنی کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعا سے دیکھتے ہی قوم کے سامنے ایک اونٹنی نمودار ہو گئی جو عجیب کام کرتی تھی، وہ نشانی بن گئی اس بات کی کہ سیدنا صالح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں بھی نہ جلے، کہیں وہ معجزہ احیاء طیور کرتے ہیں، مردہ پرندوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کبھی پیرانہ سالی میں اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب معجزات ہیں جو نشانی بن گئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اس کے نبی ہیں۔
سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ قمیض دی جس سے سیدنا یعقوب کی نگاہیں لوٹ آتی ہیں، وہ نشانی بن گئی کہ وہ سچے نبی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا دیا، انہیں ید بیضا کا معجزہ دیا، کبھی عصا مارتے ہیں تو سمندر دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ قوم گزر جائے، وہ نشانی بن گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی ٹھوکر سے چشمہ رواں ہوتا ہے اور ان کی سال ہر سال کی بیماری دور کرتا ہے، وہ نشانی بن گیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر زندہ باہر نکالتا ہے، وہ معجزہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا زکریا کو پیرانہ سالی کے اندر اولاد عطا کرتا ہے، وہ معجزہ بن جاتی ہے بات کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ کبھی مردہ زندہ کرتے ہیں، کبھی بچپن پنگھوڑے میں کلام کرتے ہیں، خود ان کی ولادت معجزہ بن جاتی ہے، اور کبھی بے شمار بیماروں کو، کوڑی کے مرض کے مریضوں کو اور غرض اندھوں کو بینائی دیتے ہیں اور بہت سے معجزات انجام دیتے ہیں۔ تو ہر نبی، سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں سے کلام کرتے ہیں، معجزہ بن جاتا ہے، دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ حاضرین محترم، ہر نبی آیا، کوئی 2 معجزے لایا، کوئی 4 معجزے لایا، کوئی 6 معجزے لایا، حد۔ نشانیاں خدا نے بھیجیں، کسی کو 2 دے کر بھیجیں، کسی کو 4 دے کر بھیجیں، کسی کو 6 دے کر بھیجیں، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، وہ بے حد و حساب نشانیاں دے کر بھیجی اور کہا میرے مصطفیٰ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس الکوثر کی بہت سی تفاسیر آئی ہیں، ایک تفسیر تو حوض کوثر ہے نا، اور ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر شے کی کثرت عطا کی، یہاں تک کہ معجزات کی بھی کثرت عطا کی۔ اتنی کثرت کسی نبی کو نہیں دی جتنی کثرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ انتہا کے عظیم معجزات تو ہم جانتے ہیں حضور کے، قرآن کی شکل میں عطا کر دیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا کر دیا، مگر حاضرین گرامی اتنے معجزات عطا کیے کہ انسان کی تصور سے باہر ہے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنے معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ آئیے ان چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنی نشانیاں دے کر بھیجیں۔ ذرا چشم تصور سے سوچیں، انبیاء تو 1,24,000 آئے، انہیں بھیجتا ہوگا زمین پر، کہتا ہوگا ہاں کوئی پوچھے تو یہ 2 نشانیاں رکھو، دکھا دینا کہ اللہ کا نبی ہوں، بات ختم ہو گئی۔ کسی کو کہتا ہوگا کہ تم 3 نشانیاں رکھو، کوئی پوچھے تو دکھا دینا کہ اللہ کا نبی ہوں۔ جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمانے کا وقت آیا ہوگا تو اللہ پاک کا دل ہی نہیں بھرتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا محبوب یہ بھی رکھ۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے اس طرح کی بات تو یہ بھی دکھا دینا۔ محبوب جاتا ہوگا زمین کی طرف تو خدا کہتا ہوگا رک محبوب یہ نشانی بھی رکھ، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ پھر زمین کی طرف آتے ہوں گے محبوب تو خدا کہتا ہوگا رک میرے محبوب یہ بھی رکھ، 2 اور معجزات بھی رکھ، اچھا یہ نشانی بھی رکھ۔ بھیجتے بھیجتے 6-7 اور نشانیاں دی ہوں گی کہ میرے محبوب کچھ رہ نہ جائے، اب جو کچھ ہے لے کر جا، اس کے بعد کسی نے نہیں آنا، تو میرا آخری خلیفہ ہے، تو میرا آخری سفیر ہے، تیرے بعد کسی نے نہیں آنا، تو میرا محبوب ہے۔ محبوب کو سبھی کچھ دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے معجزات کی کثرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ چند معجزات ذرا سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی۔ اب چند واقعات میں بیان کرتا جاتا ہوں مختلف احادیث کی کتب سے، صحابی کا نام عرض کر دوں گا، حوالہ جات بیان نہیں کر رہا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز
انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ جیسے ہی اس باغ میں داخل ہوئے، اس باغ میں بہت سی بکریاں تھیں جو گھوم پھر رہی تھیں، چر رہی تھیں. جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس باغ میں آتے دیکھا، وہ سب جمع ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر ہو گئیں اور سجدہ ریز ہو گئیں. یعنی انبیاء کرام کی عظمت اور شان کی سمجھ اللہ نے جانوروں، بکریوں کو بھی عطا کر دی، جو معجزے کی شکل میں نمودار ہو گیا. اسی طرح ایک روز حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج پر روانہ ہوا. جب آپ وادی روحا، جو کہ مدینہ منورہ سے کم و بیش 30 میل کے فاصلے پر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا. فرمایا، نام تھا اسامہ. حضور لاڈ سے حسین فرماتے تھے کہ حسین ذرا باہر جا، اللہ کے رسول کے لیے رفع حاجت کے لیے میدان میں کہیں کوئی آڑ ڈھونڈ، کہ کوئی درخت لگے ہوں، کوئی پتھروں کی آڑ ہو کہ جہاں پر پردے کی صورت بن جائے اور اللہ کا رسول رفع حاجت کر سکے. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا حکم سن کے دوڑا اور پورا میدان چھان مارا، کہیں کوئی درخت کی آڑ نہ ملی، کہیں کوئی دیوار پتھر کی آڑ نہ ملی. میں واپس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی عزت کی قسم میں نے بہت ڈھونڈا ہے، درختوں کی کوئی ایسی آڑ یا پردہ نہیں ہے. بکھرے بکھرے دور کہیں کچھ درخت ہے، بکھرے بکھرے کہیں پتھر پڑے ہیں، کوئی ایسی آڑ نہیں بنتی کہ رفع حاجت کے لیے پردے کی سبیل ہو سکے. قربان جائیں، مالک ایسے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا کہنا ہے اور کیا ہو جانا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسامہ، وہ جو بکھرے بکھرے درخت ہے نا، جا انہیں کہہ دے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ. اور جو بکھرے بکھرے پتھر پڑے ہیں ان سے بھی اسامہ. اب خاص بات یہ ہے کہ جن کے معجزہ صادر ہو رہا ہے، اللہ کا رسول براہ راست حکم نہیں دے رہا، اپنے غلام سے کہلوا رہا ہے، اور وہ درخت اور پتھر مصطفیٰ کے غلام کی بات بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے. جب کوئی کسی کا غلام ہو جاتا ہے نا تو اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا حکم سن کے چلا گیا، درختوں کو جا کر کہا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک جگہ جمع ہو جاؤ رفع حاجت کے لیے. وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا وہ درخت زمین سے جڑوں سمیت نکل کے اچھل اچھل کر جاتے تھے اور ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک درخت کی مانند مل گئے. پھر وہ فرماتے ہیں میں نے پتھروں کو کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ جمع ہو. وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا وہ پتھر اپنی جگہوں سے اچھل کے، کوئی انسانی ہاتھ نہیں ہے، وہ پتھر خود اچھل اچھل کے جا کر دیوار تعمیر کر دی. پتھروں نے بغیر کسی مستری کے، بغیر کسی مزدور کے خود دیوار تعمیر کر دی. کہتے ہیں میں نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے پانی کا برتن اٹھایا، مجھے پکڑایا اور ساتھ چل پڑے. وہاں سے الگ ہو گئے. رفع حاجت کے بعد فرماتے ہیں واپس آئے. جب واپس آ گیا پتھروں نے مجال نہ کی اپنی جگہ سے ہلے. جہاں دیوار بنی تھی بنی رہی، جہاں درخت جڑے تھے جڑے رہے. فرماتے ہیں مجھے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسامہ اب جا کر ان کو کہہ دے کہ واپس اپنی جگہوں پر چلے جائیں. قربان جائیں، وہ پتھر وہ درخت کیسے غلام تھے کہ وہ حضور کے حکم سے اپنی جگہ چھوڑ کر جہاں آئے تھے کہ رفع حاجت ہو گئی ہے ہم واپس لوٹ جائیں،
وہ خدا کی عزت کی قسم ان کی نئی جگہ ہی مستقل مقام ہو جاتا اگر حضور کا حکم نہ ملتا. حضور نے پھر حکم فرمایا اور انہوں نے جا کر پہنچایا تو وہ لوٹ کے اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلے گئے. حاضرین محترم، آئیے اگلا سنتے ہیں ماجرا. غزوہ بدر ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار سے جرت مندانہ انداز میں جنگ کر رہی اور اچانک ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتی ہے. اب اور تلوار نہیں ہے. قربان جائیں ان صحابہ کے بھی عقیدے پر کہ ہر پریشانی میں وہ کہتے تھے کہ اس کا حل مصطفیٰ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں کم مال و اسباب کے ساتھ آئے ہیں, حضور کہاں سے دیں گے تلوار؟ نہیں, ان کا یقین تھا کہ حضور دے سکتے ہیں. جب ٹوٹ گئی تو پہنچ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, لکڑی کی ٹہنی تھی. مالک, جب کائنات کا کوئی مالک ہونا پھر ایسا ہوتا ہے, اس کو پھر فرق نہیں پڑتا, اسے پتا ہے کہ کب کیا کیسے کر دینا. حضور نے وہ ٹہنی انہیں پکڑا دی حضرت عکاشہ کو کہ جاؤ اس سے لڑو. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ لکڑی کی ٹہنی پکڑی, وہ چمکدار لوہے کی مضبوط خوبصورت تلوار بن گئی. کوئی لوہا تانبا ہو. سیدنا داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کا معجزہ تو یہ تھا نا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا, اس کو پگھلا کر اس کو وہ تلوار بھی بنا دیتے اور اسے ذرا بھی بنا دیتے. لیکن یہ کس نے سنا پڑا تھا کہ لکڑی کی ٹہنی کو کوئی تلوار بنا دے؟ یہ مالک کیا کرتے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. فرمایا یہ ٹہنی لے جا, وہ تلوار بن گئی. وہ پوری تلوار اسی تلوار کے ساتھ پوری جنگ لڑتے رہے. اس نے دوبارہ اپنی شکل نہ بدلی کیونکہ حضور کی بنائی ہوئی تلوار تھی. اسی طرح ایک صحابی, جنگ بدر میں ہی واقعات ہے, کئی صحابہ کو اس طرح تلواریں ختم ہو گئی تو حضور نے ٹہنیاں پکڑائیں, وہ تلواریں بن جاتی تھی. اسی طرح ایک صحابی جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. آقا علیہ السلام نے درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر اسے پکڑا دی, کہا جاؤ اس سے لڑو. جیسے ہی اس کے ہاتھ میں گئی تلوار بن گئی. کتنی عجیب بات ہے. یہ مختار لوگ ایسا کیا کرتے ہیں جن کو کوئی اس چیز میں فرق نہیں ہوتا کہ کیا پاسبلٹیز ہیں, دنیا کے حقائق کیا ہیں, ضرورتیں کیا ہیں, لاجکس کیا ہیں. ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. جو مختار ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں. مالک ایسے ہی کیا کرتے ہیں. ان کو بھی حضور نے ٹہنی دی. وہ فرماتے ہیں میں اس سے لڑتا رہا اور وہ جنگ بھی ختم ہوگی, اس کے بعد بھی ساری زندگی اس سے لڑتا رہا, وہ واپس کبھی ٹہنی نہیں بنی, وہ ہمیشہ تلوار ہی رہی. اسی طرح آگے ذرا سنیے کتنے عجیب معجزات ہیں اور کثرت ہے ان کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا, نماز کا وقت ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی پانی ہے کہیں, لے آؤ, وضو کرنا ہے. تو وہ عرض کرنے لگے لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قافلہ بڑا ہے, پانی ہے پر بہت تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. سمجھائی بات نہ کہ بھئی مالک نے مانگا ہے. انہوں نے کہا حضور تھوڑا ہے بہت, قافلہ بہت بڑا ہے, وضو کے لیے پانی نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, کھلے برتن میں لے آؤ. وہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, میں تھوڑا سا پانی کھلے برتن میں لایا,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس اس پانی میں رکھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے ابل ابل کے پانی کے آ رہے تھے. اور بات ہے کہ وہ تھوڑا سا پانی اتنا ہو گیا کہ پورا کا پورا لشکر سیراب ہو کر پی بھی گیا اور وضو بھی کر گیا. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ سن رکھا ہے نا, قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. وہ بات سمجھ آتی ہے کیونکہ چشمے پتھر سے ہی نکلا کرتے ہیں, معجزہ ہے. پر ایسا معجزہ بتاؤ کہ پتھر سے تو نکلتے ہیں چشمے. عجیب بات تھی کہ 12 نکلے, مگر گوشت پوست کے ہاتھ سے کس نے سنا پڑا ہے چشمے نکلتے ہیں؟ وہ بھی میرے مصطفیٰ نے نکال دیے, کیونکہ مالک لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ گوشت پوست کے ہاتھ سے بھی چشمے بہا دیتے ہیں. حاضرین گرامی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک کٹورا لائے. لوگ اسے دیکھ کر اس کی طرف شدت پیاس سے لپکے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت قلیل ہے, ایک آدمی کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاؤ کٹورا ادھر رکھ دو. تو کہتے ہیں میں نے وہ کٹورا وہاں رکھ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس اس میں رکھ دیا. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی انگلیوں مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے رواں تھے, اور وہ پانی ایسے ہو گیا کہ پورا کا پورا قافلہ جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھا وہ سارا سیر ہو گیا. ہمارے جانور بھی پی گئے, ہم بھی پی گئے, ہم نے وضو بھی کر لیا. اگلے سفر کے لیے مشکیزیں بھی بھر لیے. اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ایک مقام کی طرف قیام فرمایا. لوگوں نے وضو کا ارادہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑا پیالہ لایا گیا. اب وہ صحابہ بھی سمجھ گئے تھے, وہ پھر ٹینشن ہی نہیں لیتے تھے. انہیں پتا ہوتا کہ کائنات کے مالک ہمارے ساتھ ہیں. اب پورے صحابہ نے وضو کرنا تھا, کچھ نہیں تھا, ایک پیالہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دست مبارک رکھ دیا. اس میں کوئی تأمل نہیں فرماتے تھے, اس میں دست مبارک رکھ دیا. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا انگلیوں سے چشمے رواں ہو گئے اور سب قوم نے وضو کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس دن کتنے افراد تھے؟ انہوں نے کہا 300 افراد تھے, جو اتنے سے پانی سے وضو بھی کر گئے اور پی بھی گئے. بے شمار واقعات ہیں کہ آپ کی انگشت مبارک سے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے رواں ہو گئے. اسی طرح ایک خشک کنویں کے پاس قیام ہوا, اس میں پانی نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لواب دہن ڈال دیا. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس تھوڑی دیر دیکھنے کی دیر تھی, وہ اتنا بھر گیا کہ اس کے بعد پورے قیام کے دوران وہ ہم پورا قافلہ وہاں سے پیتے بھی, ہمارے جانور بھی پیتے, ہم وضو بھی کرتے سیر ہو کر. نظام تو ایسے چل جاتا, جس کو اللہ پاک دے دے نا سب کنجیاں مختاریاں, تو پھر نظام ایسے چلتا ہے, مالک پھر ایسے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ تو پانی کی مثالیں ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا, پورا لشکر تھا بہت بڑا, زاد راہ کھانے کا ختم ہو گیا, بھوک تھی. تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں میں سے کسی ایک اونٹ کو ذبح کر لیں تاکہ کچھ نہ کچھ بھوک کا مداوع ہو جائے اور ہم کھا لیں. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ ہم تو مالکوں کے ساتھ ہیں. وہ پہنچ گئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تو سواریاں کم ہو جائیں گی ہماری.
تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو کچھ بچا کچا کہیں ہے نا، ہم آپ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں، آپ اس میں برکت ڈال دیں۔ انہیں پتا تھا ہم مالکوں کے ساتھ ہیں۔ حضور نے بھی فرمایا ہاں عمر یہ ٹھیک بات ہے، لے آؤ۔ تو وہ سارا قافلہ، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی 4 کھجوریں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، لا کر ایک چٹائی پہ رکھ دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چٹائی پر برکت کی دعا کی، وہ اس طرح بھر گئی کہ سارا قافلہ کھا بھی گیا۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے بیگز بھر بھی لیے اگلے سفر کے لیے، کیونکہ مالک ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز غزوہ خندق کا موقع تھا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا ہے اور بھوک سے وہاں کائنات کی سب طاقتیں ہیں، اور ذرا دیکھیے کہ اس سے پھر بے نیازی اپنے لیے کیسی ہے۔ غلاموں کو تکلیف میں دیکھیں تو سب دے دیں، اور آقا خود کیسے رہتے ہیں، اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، عاشق صحابی وہ کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا کہ حضور کے چہرہ اقدس پر بھوک کے آثار تھے اور اس سے نکاحت کے آثار تھے۔ میں دوڑا دوڑا اجازت لے کے جنگ کے دوران سے نکلا اور گھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ کچھ ہے گھر پہ کھانے کے لیے؟ اس نے کہا تھوڑا سا بنا دیتی ہوں، 3 سے 4 افراد کھا سکتے ہیں۔ اس نے کہا بس تم کھانا بناؤ، میں سرکار کو لاتا ہوں۔ وہ کمزور لگتے ہیں، نکاحت محسوس ہوتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ آیا اور آہستہ آواز میں کان مبارک کے قریب عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ گھر پہ تھوڑا سا کھانا ہے، اگر پسند فرمائیں تو تشریف لے آئیں، میں نے تیار کیا ہے۔ مگر جن کو وہ عرض کر رہے ہیں وہ تو مالک ہے۔ وہ فرماتے ہیں اچھا، انہوں نے وہاں اعلان فرما دیا، آؤ صحابہ آج جعفر کے گھر دعوت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھوں، وہ بیوی نے 3-4 بندوں کا کھانا بنایا ہے، میں وہ سوچوں، میں پریشان کہ سوچے میں نے عرض بھی کیا ہے کہ 3 سے 4 افراد کا کھانا ہے، حضور نے 800 افراد کو دعوت دے دی۔ کتنوں کو دعوت دے دی؟ 800 کو۔ کہتے میں بھاگا بھاگا گیا حضور سے پہلے، جا کر بیوی کو بتایا وہ 800 افراد آ رہے ہیں حضور کے ساتھ۔ کہتے میری بیگم نے پوچھا اہلیہ نے کہ حضور کو بتایا تو تھا نا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہا حضور کو بتایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس جا کر اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ میرے آنے سے پہلے نہ ہنڈیا کا ڈھکن اٹھائے نہ تندور سے روٹی نکالے۔ تو کہا کہ جب مصطفیٰ نے یہ کہا ہے تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں الٹا مجھے اپنی بیوی کی اس بات سے تسلی ہو گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ تشریف لائے، آپ نے حکم فرمایا 8 سے 10 افراد ایک وقت پر دسترخوان پر بیٹھے، اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے اس ہنڈیا میں اپنا لباب دہن ڈالا اور اس تنور میں اپنا لباب دہن ڈالا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 افراد کو کھلا کر فارغ ہوتے، واپس ہنڈیا کی طرف لوٹتے، وہ پھر بھری ہوتی، پھر کھلاتے، پھر لوٹتے، پھر بھری ہوتی۔ 800 افراد کھا کر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے وہ ہنڈیا بھری کی بھری رہی، کیونکہ گھر مالک آئے تھے، وہ انتظام ساتھ لاتے ہیں۔ غلاموں کا کچھ نہیں جاتا، وہ دے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین محترم، سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے ان سے بیان کیا کہ میں چھوٹا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بلا کر کہا کہ انس حضور کا نکاح ہوا ہے رات کو، مجھے پتا ہے کہ گھر پہ صبح ناشتے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو ذرا کچھ گھی اور کھجوریں لے آؤ، میں کچھ بنا دیتی ہوں تو جا کر حضور اور سیدہ زینب کے لیے کمرے میں رکھانا، 2 افراد کا کھانا۔
وہ کہتے ہیں انہوں نے میری والدہ نے تیار کیا، میں تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میری والدہ نے آپ کے اور آپ سیدہ زینب کے لیے 2 افراد کا ناشتہ بھیجا ہے. فرمایا اس کونے میں رکھ دو، جاؤ ابو بکر عمر عثمان و علی کو لے آؤ، مسجد میں جتنے نمازی ملے سب کو لے آؤ، رستے میں جتنے صحابہ ملے سب کو لے آؤ. کیونکہ پھر جب بلاتے ہیں تو مالک پھر ایسے بلاتے ہیں. قربان جائیں، حضور کو اپنی بھوک کی فکر نہیں ہوتی تھی، حضور کو اپنے غلاموں کی فکر ہوتی تھی کہ میرا ابو بکر بھوکا ہوگا، میرا عمر بھوکا ہوگا، میرا عثمان غنی بھوکا ہوگا، میرا علی المرتضیٰ بھوکا ہوگا، مسجد نبوی کے صحابہ بھوکے ہوں گے. فرمایا جاؤ سب کو بلا لاؤ. کہتے ہیں میں نے دیکھا 2 بندوں کا کھانا رکھا ہے. حضور کہتے ہیں سب کو بلا لاؤ اور جو رستے میں ملے اسے بھی بلا لاؤ. الفاظ ہے حدیث کے، جو رستے میں ملے اسے بھی بلا لاؤ. وہ کہتے ہیں حکم تھا میں بھاگا سب کو بلا لایا. 71 افراد آ گئے، 71 لوگ. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ منگوایا، اپنی 3 انگلیاں مبارک اس میں ڈالیں، وہ بھرنا شروع ہو گیا. وہی جو ڈش بنائی تھی ان کی والدہ نے، انہوں نے کہیں سے گھی لیا تھا، کہیں سے کھجور لی تھی. حضور نے اپنی انگلیاں مبارک ڈالی، وہ بھر گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور چیزیں تخلیق فرماتے ہیں. ٹہنیوں سے تلواریں نہیں بنتی اگر طاقت تخلیق نہ ہو. گوشت کے ہاتھوں سے پانی نہیں نکلتے اگر تخلیق کی طاقت نہ ہو. یہ تخلیق کی قوت ہے جو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رکھی تھی. تو حاضرین گرامی، وہ بھر گئی. 71 کے 71 افراد نے کھا لیا. وہ پیالہ جوں کا توں بھرا رہا. پھر وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اب زینب کے آگے رکھ دو، اب وہ کھا لیں گی. حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زمین سے سنگریزے اٹھاتے، حضور کے دست اقدس میں تسبیح کرتے. یہ سب معجزات ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ رب العزت نے بھی کہا ہوگا میرے محبوب یہ بھی لیتا جا، یہ بھی لیتا جا، یہ بھی لیتا جا، کسی شے کی کمی نہ رہے. اتنی کثرت معجزات عطا کی کہ سنگریزے اٹھائیں تو ہاتھ میں تسبیح کریں، کسی کے گھر تشریف لے جائیں دعا کریں تو دیوار و در آمین کہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. میرے گھر پر کچھ تھوڑے سے جو پڑے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم ایک طویل عرصہ تھوڑے سے جو تھے، میں پوٹلی میں ہاتھ ڈالتی اور اسی سے کھانا کھایا کرتی. طویل عرصہ وہ ختم نہ ہوا. ایک روز بس اس کو ناپ لیا پھر ختم ہو گیا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں ہم نے بکری کا گوشت پیش کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بکری کے تو 2 بازو ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا جاؤ بکری کا 1 بازو لے آؤ. میں لے آیا. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا جاؤ اس کا دوسرا بازو لے آؤ. کہتے میں وہ بھی لے آیا. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا اب اس کا تیسرا بازو بھی لاؤ. کہتے ہیں میں نادان عرض کر بیٹھا یا رسول اللہ بکری کے 2 بازو ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ بولتے، جتنے مانگتا خدا اتنے بیچتا رہتا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نے ایک بکری ذبح کروائی. حضور کو کندھے کا گوشت پسند تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ 1 کندھا لے کر آؤ. کہتے میں 1 کندھا لے آیا. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا جاؤ دوسرے کندھا لے کر آؤ. میں وہ بھی لایا. پھر تیسرا کندھا مانگا جبکہ 2 کندھے تھے. تیسرا کندھا مانگا ہنڈیا سے وہ بھی نکل آیا. میں وہ بھی لے آیا. پھر چوتھی بار فرمایا تو میں عرض کر بیٹھا یا رسول اللہ بکری کے 2 کندھے ہوتے ہیں 3 نکل چکے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مانگتا جاتا تو ہنڈیا وہ کندھے پیدا کرتی جاتی، کیوں بولے.
کیونکہ مالک ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ ڈر گئے تو حضرت طلحہ کا گھوڑا لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی بستی میں نکلے۔ تو وہ پورے شہر میں مشہور تھا کہ حضرت طلحہ کا گھوڑا سب سے سست ہے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایڑی لگائی کوئی اس کی رفتار نہیں پکڑتا تھا، اور حضور نے فرمایا یہ تو سمندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر مدینہ کے کسی گھوڑے نے کبھی اس کی رفتار پکڑی ہی نہیں، کیونکہ حضور ایک بار اس پر بیٹھ گئے تھے۔ جب کوئی شے مالکوں سے منسوب ہو جائے اس کی کوئی رفتار نہیں پکڑتا۔ منہاج القرآن والو، منہاج القرآن اس دور میں ان مالکوں سے منسوب ہے، اس لیے منہاج القرآن کی کوئی رفتار نہیں پکڑتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز جمعہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے مسجد کے نمازیوں کو فرمایا کہ جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی دور کہیں بستی میں کھڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن رہا تھا، جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، وہ بیچ رستے میں بیٹھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیے یا رسول اللہ فلاں صحابی بیچ رستے میں بیٹھ گیا، آپ مسجد میں فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ کلام عطا کیا تھا کہ کائنات سنے۔ پھر اس میں در و دیوار کی حد نہیں رہتی جب مالک بولتے ہیں، تو جب یہاں سے سلام پڑھتے ہیں تو حد کیسی رہے گی، وہاں سننے والے مالک ہیں، وہ بولیں تو کوئی کہیں کھڑا ہو سن لے، تو ہم کچھ کہیں تو وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ بھی سنتے ہیں کیونکہ مالک و مختار ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو راوی کہتا ہے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا بھوک سے نڈال تھی، آپ کا چہرہ اقدس پہ خون تک کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، زرد ہو گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت دیکھی کہ بھوک سے یہ کیفیت ہے، پاس بلا لیا، مالک تھے، اللہ کے حضور دعا کی، اور ذرا الفاظ سنیں، بھوکوں کو سیر کرنے والے اور گروں کو اٹھانے والے محمد کی بیٹی کو بھوکا نہ رکھ۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ اس دن اچانک دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر خون کی سرخی آ گئی، اسی وقت سرخی آ گئی، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اس دن دعا کے بعد پھر مجھے کبھی بھوک نہیں لگی۔ اسی طرح ایک روز سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، سردی تھی، کوئی گھر سے نہ نکلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کوئی کیوں نہیں گھر سے نکلتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بہت سردی ہے، لگتا ہے نمازیوں کو آج سردی لگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی میرے مولا ان کو سردی نہ لگے۔ اسی وقت لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، ان کی سردی جا چکی تھی، کیونکہ مالک ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، سردیوں میں پتلے پہن لیتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو ایک دن بہت مشورہ کر کے کچھ صحابہ ان کے پاس چلے گئے، عرض کیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا کیا ہے؟ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں، سردیوں میں پتلے پہنتے ہیں، آپ کو سردی گرمی نہیں لگتی؟ کہا نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا کب سے؟ کہتے ہیں تم وہاں موجود نہیں تھے جب خیبر کے دن میری آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا کی تھی کہ مولا علی سے ہر سردی گرمی دور کر دے۔ وہ دعا تو آنکھوں کے لیے کی تھی کیونکہ مالک نے کی تھی، اللہ پاک نے جسم سے ہی سردی گرمی دور کر دی۔ اس کے بعد نہ کبھی سردی لگی نہ کبھی گرمی لگی۔ معجزات ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی،
دو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اسے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اندھیری رات تھی، سردیاں تھیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مسجد نبوی سے بہت لیٹ نکلے. اب گلیوں میں کوئی لائٹ کا انتظام تو نہیں تھا، بہت اندھیرا تھا تو رستہ نظر نہیں آتا تھا. جیسے ہی باہر نکلے ہم دونوں کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک روشن ہو گیا، وہ خود لائٹ بن گیا. کہتے ہیں ہم چلتے رہے، جس جگہ ہم دونوں نے مڑنا تھا، میرے ساتھی نے ایک سمت جانا تھا، میں نے دوسری سمت، تو اس وقت اس کا بھی روشن ہو گیا اور ہم بآسانی اپنے گھروں کو پہنچ گئے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، تو فرماتے ہیں حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، تو رات کو لیٹ اپنے گھر اپنی والدہ کے پاس جانے کی ضد کی. تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چھوڑ آتا ہوں ان کو، اندھیری رات ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں جیسے ہی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے لے کے نکلا، آسمان پر ایک ٹارچ کی طرح پورا ستارہ نمودار ہوا اور دن کی طرح روشنی کر دی، کیونکہ مالکوں کا بیٹا ہے، مالکوں نے بھیجا ہے. کہتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچ گئے وہ ستارہ ہمارے لیے روشنی کرتا رہا. کبھی صحابہ کرام کے عصا روشن ہو جائیں، کبھی آسمان پر اسپیشلی ایک ستارہ مقرر ہو جائے کہ نواسہ رسول نے صحیح سلامت گھر پہنچنا ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے جب خدا کسی کو مختار کر دے، ایسا ہی ہوتا ہے جب خدا کسی کو مالک بنا دے. میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان تو انسان، جن و بشر، ہر شے آپ کی تعظیم بجا لاتی. یہاں تک کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اہل بیت رسول میں کچھ لوگوں نے پالتو جانور رکھے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لانے لگتے، اللہ پاک جیسے ان کو علم دے دیتا جانوروں کو، حضور کو دیکھ کر اچھلنے لگ جاتے، اور جیسے ہی حضور باہر تشریف لاتے حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. یہ معجزات ہیں. اللہ پاک نے اس زمانے میں، کیونکہ اونٹ ہی بڑا جانور تھا معروف، تو جا بجا جہاں سے گزرتے اونٹ آپ کو سجدہ ریز ہوتے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ، ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، میرے گھر کی کل معیشت وہی ہے، لیکن میرے دو اونٹ ہیں جو پانی نکالنے کا کام کرتے تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے ہیں، مجھ سمیت اب کسی کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں. باغ کے پاس پہنچے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سرکش ہے، ہر کسی پہ حملہ آور ہوتے ہیں. آپ نے نہیں فرمایا کہ بھائی مالک آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مالک ہے. تو حضور جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے تو پہلے دروازے کی آہٹ سن کر اپنے معمول کے مطابق وہ اونٹ غصے سے لپکے. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی ان اونٹوں کی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی اچانک رک کے سجدہ ریز ہو گئے. کہا پہلے باغ کا مالک آیا تھا، اب کل کائنات کا مالک آیا ہے. تو وہ سجدہ ریز ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گردنوں سے اٹھا کر مالک کے حوالے کر دیا اس باغ کے، اور کہا ان کو چارہ بھی دیا کرو اور جتنا کام چاہو لو. وہ سیدھے ہو گئے. حاضرین گرامی، قربان جائیں ان اونٹوں کی سمجھ پر بھی کہ حضور کو دیکھ کر جھگڑے ختم کر دیتے ہیں، یہ سمجھ انسان کو نہ آئے. اونٹوں کو آ گئی کہ سرکشی جانے دی، مگر انسان ایسا سرکش ہے
کہ وہ حضور کو جان کر بھی، حضور کی تعلیمات جان کر بھی، حضور کی احادیث جان کر بھی، پیغام مصطفیٰ سن کر بھی اس کی سرکشی نہیں جاتی، اس کے جھگڑے نہیں جاتے، اس کی تقسیم نہیں جاتی، مسلکی جھگڑے نہیں جاتے، اس کے فتوے نہیں جاتے۔ انسان کی گردن کا سریا نہیں جاتا۔ اونٹوں کو سمجھ آ گئی کہ محبوب آ جائیں تو سرکشی ختم کر دیتے ہیں، مگر انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آخری واقعہ، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، اتنے میں بڑا پیارا واقعہ ہے، اس کو اب دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ تشریف لے گئے، اتنے میں ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا اور سجدہ کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں آپ کو سجدہ کریں۔ کہا نہیں، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ فرمایا یہ اونٹ کہتا ہے، ذرا غور سے سنیں، سبحان اللہ، وہ اونٹ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے پاس 40 سال کام کیا ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے وہ چارہ بھی کم دیتا ہے، اور آج ان کے گھر شادی تھی، مجھے بڑھاپے میں دیکھ کر وہ چھری لے کے نکلے کہ مجھے ذبح کر دے تاکہ شادی کے مہمانوں کا کھانا پک جائے۔ میں نے جب ہاتھوں میں چھری دیکھی تو میں جان بچا کر آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر، ذرا الفاظ پہ غور کرے۔ وہ اونٹ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مالک مجھے مارنے لگا تھا، جو کہ اس کا حق تھا، کیونکہ حلال جانور ہے، اس کا مال ہے، مگر وہ کہتا ہے میں نے 40 سال خدمت کی، آج اس چھری کے خوف سے بھاگ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں جان بچانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلا لیا اور اس سے ماجرا پوچھا، اس نے تصدیق کر دی، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، اس نے 40 سال ہمارے خاندان کی خدمت کی، اب بوڑھا ہو گیا ہے، ہمارے گھر شادی تھی، ہم نے چھری اٹھائی اس کو ذبح کرنے کے لیے، یہ جان بچا کر بھاگا، ہمیں نہیں پتا تھا آپ کے پاس آ جائے گا۔ ذرا دیکھیے اس اونٹ کی سمجھ کو بھی، کہ اس کو اللہ کا وہ حکم سمجھ آ گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر ظلم ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ اونٹ بھی سمجھ گیا تھا کہ جان بچانی ہے تو مصطفیٰ ہی بچا سکتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ آقا علیہ السلام، قربان جائیں کریم آقا پر، اس رحیم آقا پر، اس مالک کا حق تھا وہ ذبح کر دیتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ 40 سال اس نے خدمت کی، بڑا ہو گیا، آج تیری چھری سے ڈرتا ہے، اس کو تو میرے پاس رہنے دے، چھوڑ دے جان اس کی۔ قربان جائیں حضور کے کرم پر کہ ایک اونٹ کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، اور اونٹ جان بچانے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو چھری لے کے بھاگ رہا ہے وہ حضور کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک بار ذرا آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں میدان محشر لائے کہ جدھر کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جس جس کے ہاتھ میں بائیں جانب نامہ اعمال ہے انہیں اٹھا کر دوزخ کے سپرد کر دو۔ یا رسول اللہ، ہم استغاثہ کرتے ہیں، اس اونٹ نے اس مالک کی 40 سال نوکری کی تھی، یہ آپ کے دین کی نوکری کرتے ہیں، یہ آپ کے دین کی ٹوٹی پوٹی نوکری کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب حکم ہوگا دوزخ کا، ہم آپ کی بارگاہ میں دوڑے چلے آئیں گے، ہمیں بچا لیں یا رسول اللہ، ہمیں بچا لیں یا رسول اللہ، ہم پہ کرم فرمانا اور اس دل فرما دینا، انہیں میرے پاس رہنے دو۔
جیسے اس اونٹ کے لیے فرمایا کہ اس اونٹ کو میرے پاس رہنے دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روز فرمانا کہ انہیں میرے پاس رہنے دو، انہوں نے میری بھی نوکری کی ہے، منہاج القرآن والوں نے 40 سال اللہ کے دین کی نوکری کی ہے، ٹوٹی پوٹی نوکری کی ہے حضور، اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ بھئی یہی امید ہے، آپ نے تو اس اونٹ کو بھی بچا لیا تھا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں بھی بچا لیں گے۔ آپ کے کرم کا آسرا ہے، آپ کی قریبی کا آسرا ہے، آپ کی رحمت کا آسرا ہے۔ حاضرین گرامی، اس دور میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہیے ہو، حضور کا کرم چاہیے ہو، حضور کا واسطہ چاہیے ہو اور وسیلہ چاہیے ہو، کسی صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وضو کروایا کرتے تھے حضور کو، تو حضور نے پوچھا کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا کہ جو نوکری دنیا میں دے رکھی ہے وہی آخرت میں بھی دے دیں۔ بڑی بات مانگ لی۔ اب نوکری وہ تبھی بجا لائیں گے نا جہاں حضور ہوں گے، وہیں ہوں گے تو وضو کروائیں گے۔ کہا کہ اچھا اگر یہ مانگتے ہو تو تمہیں دیتے ہیں، پھر میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ۔ اگر ہم اللہ کے حضور اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ حضور ہمیں بچا لیں، تو پھر اس دعا کے ساتھ ہمیں کچھ مستعد بھی ہونا پڑے گا، اپنے کچھ اعمال بھی سنوارنے پڑیں گے، اپنے اخلاق بھی سنوارنے پڑیں گے، اپنے فرائض و واجبات کی بھی پابندی کرنی ہوگی، اپنی زبان بھی نرم کرنی ہوگی، اپنا جھوٹا تکبر بھی توڑنا ہوگا، شخصیت میں نرمی پیدا کرنی ہوگی، عاجزی انکساری پیدا کرنی ہوگی، حضور کے عاشقوں والی خصوصیات پیدا کرنی ہوگی، دین کا مجاہد بننا ہوگا، اللہ کے دین کی نوکری کرنی پڑے گی، اللہ کے دین کی غلامی کرنی پڑے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نوکری کرنی پڑے گی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ان تمام امور کے ساتھ اپنی دعا کو طاقتور کرنا ہوگا۔ اس دور میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن ان تمام خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے دین کی خدمت کا طریقہ بھی ہے، یہاں پر مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو رہی ہے، یہاں تعلیم بھی دی جاتی ہے، یہاں پر علم دین سکھایا بھی جاتا ہے، اس کو عام کرنے کے ذرائع بھی ہیں، اللہ کے رسول کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، دین کی خدمت بھی ہے، انسانیت کی خدمت بھی ہے، لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی خدمت کا ذریعہ ہے، عورتوں کے لیے بھی کام کی گنجائش ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، 1000 مواقع ہیں۔ یہ وہ گلدستہ ہے، یہ وہ دسترخوان ہے، اس دور میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ صرف ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اٹھ کر آئیں، اس دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اس سے استفادہ کر لیں، اس منہاج القرآن نامی قافلے کا حصہ بن جائیں۔ آج کے اس اجتماع میں کثیر تعداد میں ہماری بہنیں، عورتیں بھی موجود ہیں، مگر وہ اس پنڈال میں نہیں ہیں۔ میرے علم میں آیا ہے کہ اس گاؤں کے مکانوں کی کئی چھتوں پر اجتماعی طور پر وہ اس جلسے کو سن رہی ہیں، ان سے بھی مخاطب ہوں۔ تحریک منہاج القرآن اس دور میں رسول نما تحریک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دائی تحریک ہے، قرآن کی حقیقی فکر کی امین تحریک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کا پیغام دینے والی تحریک ہے، انسانیت کی خدمت کی تحریک ہے، تصوف اور اولیاء اللہ کے محبت کو فروغ دینے والی تحریک ہے۔ جس شخص کا جو ذوق ہے وہ اس کا حصہ بن جائے، اس کے ذریعے خدمت انجام دے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور اس کے ذریعے اپنی اس دعا کو تقویت دے کہ حضور ہمیں بچا لے،
حضور ہم پر کرم فرما دیں، حضور ہم پر انعام فرما دیں، حضور ہمارے لیے خیر مقدر فرما دیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا ہم پر انعام ہے کہ اس دور میں، اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی صورت میں اللہ پاک نے ایک عظیم رہنما، ایک عظیم مربی، ایک عظیم قائد ہمیں عطا کیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہو کر، ان کی فکر کو سمجھ کر، پھر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے لوگوں میں اسے عام کریں، اس فکر کے داعی بن جائیں، اس فکر کو لوگوں تک پہنچانے کا سامان کریں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔